السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ تیار ہیں سبق کے لیے؟ جی تو پھر ہمیں پہلے نیتوں کا اعادہ کر لینا چاہیے کہ پختہ ہو گئی ہیں اب تک؟ کر لیتے ہیں، ابھی پختہ نہیں، ابھی بڑا وقت لگ جائے گا۔ جی، یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے، میرے لیے اسے آسان فرما کر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، یہ میرے لیے آسان فرما۔ خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ کیا ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی، اس کے بعد ہمارے قرآن شریف کے سبق کا مضمون کچھ تبدیل ہوا ہے۔ آج سے ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھے ہیں کہ پہلے عشرے کا آپ کا امتحان ہو گیا، اور دوسرے میں ہمارا سبق شروع ہوگا سورۃ النور سے، سورۃ النور سے، ٹھیک ہے؟ اس سورت کا کچھ تعارف، کچھ تمہید عرض کرنے کے بعد پھر میں آپ کو اس کی عربی کا سبق پڑھاؤں گی۔ تو قرآن شریف میں 18ویں سپارے میں سورۃ النور ہے، جس کے 9 رکوع ہم نے پڑھنے ہیں، اور ان 9 رکوع میں 64 آیات ہیں۔ انہیں ہم کم و بیش 20 دن پہ ڈیوائیڈ کریں گے۔ آپ اندازہ کر لیجئے، 9 رکوع ہیں ہمارے پاس، جس میں 64 آیات ہیں۔ ان 64 آیات کو ہم نے پڑھنا نہیں، سیکھنا ہے، جس میں ہماری تلاوت بھی شامل ہے، تجوید کے قواعد بھی شامل ہیں، اور تفسیر و احکام بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت کو اگر ہم نے 20 دن لگا کے پڑھنا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں بہت اچھے سے پڑھنا ہے، بہت محنت کے ساتھ، بہت سمجھ کر اور پوری ذمہ داری سے۔ یہ تو الحمدللہ ہم پہلے اس بات کی طرح جیسے جیسے آگے بڑھتے رہیں گے تو ہمیں خود ہی محسوس ہوتا رہے گا کہ اسے پڑھنے سے ہمیں کیا فوائد ہو رہے ہیں، لیکن اس کو ذہن نشین کرنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو بہت توجہ سے سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے آج اس کا خلاصہ پیش کروں گی کہ آپ کے نوٹس میں رہے کہ ہم نے 20 دن میں کیا کرنا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا مختصر تعارف اور شان نزول۔ اس نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سورت کی آیت نمبر 35 اور 40 میں کئی مرتبہ لفظ نور ذکر ہوا ہے۔ ہر سورت کے نام کے لیے قرآن کریم کا یہی اسلوب ہے کہ سورہ میں ذکر ہونے والے کسی بھی امپورٹنٹ نام پر سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ بقرہ ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، اس کو سورۃ الحمد کہا جاتا ہے، اور ہم نے پچھلے دنوں میں پڑھا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس،
کہ ان کو معوذتین کہتے ہیں، کہ دونوں میں یعنی پناہ مانگنے کی اور اللہ کی بارگاہ میں استعاذہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اور دونوں میں ایک ہی مضمون ہے، دونوں کو اکٹھے ذکر کر دیا گیا۔ اس طرح اور بھی بے شمار صورتیں ہیں جو اسی طرح سے ان کے نام رکھے جاتے ہیں، کہ ان میں کوئی بھی نام جو اہم ہوتا ہے زیادہ، اس کو صورت کا نام بنا دیا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ اکثر صورتوں میں کئی لفظ ایسے ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن کے ایک نام کی بجائے کئی نام ہیں۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ پڑھنا تو سارا قرآن کریم ہے، لیکن ان دو صورتوں کو دونوں کے لیے یعنی مرد و عورت کے لیے خاص کرنے میں یقیناً کوئی خاص حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ سورۃ المائدہ میں کچھ مردوں کے احکام بھی، اور زیادہ تر جنگ و جہاد اور اس کے مال اور ان کے احکام، ان کے فضائل اور ایسی تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، جس سے مردوں کے اندر جو ایک مسلمان مرد کی ذمہ داریاں ہیں وہ ساری اس کے اندر ان کو ملتی ہیں، جو ان کے لیے سیکھنا اشد ضروری ہے۔ اور اسی طرح سورہ نور میں ہیں تو مردوں کے متعلق بھی اس میں احکام، کامن احکام بھی بہت سے ہیں، لیکن خاص طور پر عورتوں کی عزت، ناموس، ان کی قدر اور ان کی دیگر جو گھرداری ہے اس کے متعلق بہت سی چیزیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں، جن سے ایک عورت کی زندگی مکمل بھی ہوتی ہے، سنورتی بھی ہے، بنتی بھی ہے، اور دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اپنی عورتوں کو امور خانگی یعنی سینہ، پرونا، کاتنا یہ بھی سکھاؤ، اور سورہ نور کی تعلیم بھی دو۔ جس طرح ان چیزوں کو سکھانے میں اہتمام ضروری ہے، اسی طرح سورہ نور کو سکھانے میں بھی اہتمام ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک مرتبہ دوران حج منبر پر سورہ نور کی تلاوت اور معانی و تفسیر بیان کرنا شروع کیے، تو ایسے نفیس انداز سے بیان کیے تو سننے والوں میں سے ایک صحابی رسول بول اٹھے، سبحان اللہ، یہ شخص کتنا بہترین کلام کر رہا ہے، اگر اس کلام کو رومی یعنی ترکی سن لیتے تو وہ مسلمان ہو جاتے۔ یعنی اس وقت کی وہ سپر پاور تھی روم، جس کو مسلمانوں نے، اسلام نے فتح کیا، تو وہاں کے لوگ جو ہیں، جو ان کے اوپر ایک نشہ تھا حکومت کا، غلبے کا، اور وہ دین کی طرف آنے کے بالکل قریب معلوم ہی نہیں ہوتے تھے، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ نور کی تفسیر کو اور اس مضمون کو سننے کے بعد اش کر اٹھے اور بے ساختہ سبحان اللہ حیرانگی کے ساتھ پکارا کہ ایسا اعلیٰ کلام، ایسی نفیس تفسیر اور ایسا شاندار کلام کہ اگر یہ رومیوں کے سامنے یعنی ترکوں کے سامنے بیان کیا جاتا تو وہ بھی اس کو سن کے مسلمان ہوتے، ایسا پاورفل کلام ہے۔ تو یہ چند جملے میں نے اس سورت کی فضیلت اور اس کے مقام و مرتبے کے متعلق آپ کے سامنے پیش کیے کہ آپ کو ساتھ ساتھ اندازہ ہو جائے کہ ہم کس سورت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی، یعنی اللہ کریم کی شان اور انسان کی زندگی کے جو پہلو اور احکام جتنی وضاحت اور باریکی سے بیان کیے گئے ہیں، انسان کو سننے اور پڑھنے کے بعد ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جس رحمت اور کرم سے بندے کی تربیت، تعلیم،
دینی و دنیاوی معاملات، رشتے، تعلق اور ان کے حدود کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ کے حبیب نے اپنی زبان مقدس سے نہ صرف سب کی تشریح کی ہے بلکہ عملی طور پر اپنے اسوہ حسنہ سے وہ ماحول بھی امت کو پرووائڈ کیا جو رب چاہتا تھا۔ یہ بات ہمارے مشاہدے اور علم میں ہے کہ ہر غلام اپنے آقا کی فرما برداری کے ذریعے ہی مقام بلند تک پہنچتا اور ہر دل عزیز بنتا ہے۔ تو ہمارے سرتاج، ہمارے بادشاہ، جانان عالم، سلطان مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اگر ہماری نافرمانیوں، سیاہکاریوں اور بدعمالیوں کو دیکھ کر قیامت میں آپ نے کراہت اور بیزاری کا اظہار فرما دیا تو دختران و ہمشیران اسلام، تب ہمیں کون پوچھے گا؟ اللہ کے غضب سے کون چھڑائے گا؟ الحمدللہ آج ہمارے پاس عمل کا بھی وقت ہے اور توبہ کا بھی۔ صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ سماعت کیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دوستیوں میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے عہد مبارک میں نہیں دیکھا۔ کون فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی ظاہری زمانے میں آپ فرما رہے ہیں کہ جن دو جماعتوں کا ذکر میں تمہیں سنانے لگا ہوں، یہ دو جماعتیں میرے ظاہری زمانے میں نہیں ہیں، یہ بعد کے زمانے میں پیدا ہوں گی۔ ان میں پہلی وہ عورتیں ہیں جو بظاہر لباس پہنتی ہیں مگر در حقیقت ننگی ہیں۔ ننگی ہونے کی کتنی صورتیں ہیں؟ لباس تنگ ہے، شارٹ ہے، باریک ہے۔ اس پہلی جماعت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو دوزخ میں دیکھا۔ دوسری جماعت بھی عورتوں ہی کی جماعت ہے، مگر کون سی؟ وہ جو اپنی بیہودہ روشوں اور بیہودہ اداؤں سے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی اور خود ان کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ ان کے سر ایسے ڈھلکے اور جھکے ہوئے ہیں جیسے بختی اونٹنی کی کوہان۔ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہو سکیں گی، نہ ہی اس کی خوشبو سونگھ سکیں گی۔ یہ تمام ہماری جو بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، وہ ذرا ٹھنڈے دماغ سے اپنے آپ کو مسلمان تسلیم کرتے ہوئے، اپنے رسول کے امتی سمجھتے ہوئے، اور اللہ اور اس کے رسول اور ضروریات دین پر اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہوئے ان دونوں باتوں کی طرف توجہ فرمائیں تو آپ کے غور کرنے پر آپ کے اندر سے کوئی چیخے گا کہ یہ آپ ہی ہیں، یہ ادائیں آج آپ کی ہیں، یہ کام آج آپ کے ہیں۔ تنگ لباس آپ کے جسم پر ہیں، شارٹ لباس جو آپ کے جسم کا سطر بھی مکمل نہیں ڈھانپتا وہ آپ کے جسم پر ہے، باریک لباس جو آپ کے جسم کے نہ تو نشیب و فراز کو چھپاتا ہے اور نہ سطر کو چھپاتا ہے، وہ بھی آپ کے جسم پر ہے۔ آپ کے لیے آپ کے نبی 1450 سال پہلے خبر دے رہے ہیں کہ ان عورتوں کو اللہ پاک نے مجھے متمثل کر کے معراج کی رات دوزخ میں دکھایا۔ آپ اپنی
نگاہوں سے مشاہدہ فرما کر اپنی امت کی عورتوں کو پہلے ہی خبر دے گئے کہ یہ میں دیکھ چکا ہوں، لہٰذا اس کی ابھی سے فکر کر لو۔ اور ہمارے بچوں نے، ہماری جنریشنز نے فکر کرنے کی بجائے آہستہ آہستہ اپنے نارمل لباس سے بھی کپڑا اتار اتار کے پھینکنا شروع کر دیا۔ اوپر سے شارٹ ہوا تو نیچے آنے لگ گیا، اور نیچے سے ہونے لگا تو اوپر چلا گیا، باقی ڈھانپنے والی چیز بچ کیا گئی۔ آج جس انداز سے جو شرٹس، جو فراکس یا ٹراؤزرز، پہلے بھی میں نے مختصر ذکر کیا لیکن اب تو ہمارا یہ باقاعدہ ٹاپک شروع ہو گیا، جو ہماری بچیوں کے جسم پر یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، حیا سر پیٹتی ہے اور انسانیت کا رونا روتی ہے۔ آج کی عورت کی تباہی معاشرے کو، خاندانوں کو، زمانوں کو کہاں تک لے جائے گی؟ جب ان بچوں کی، جن کو اتنی آزادی دے دی گئی کہ انہیں اپنے مقام تک کی خبر نہ رہی، اپنا عورت ہونا تک معلوم نہ رہا، اپنے نبی سے کوئی تعلق باقی نہ رہا، تو وہاں ماں باپ بھی کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے لگ گئے کہ ان کے سامنے بیٹی نے گلا کاٹنا شروع کیا تو کاٹتے کاٹتے سینے تک لے آئی۔ جب اسے وہاں کاٹ کے بھی تسکین نہ ہوئی تو پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ اب میں کہاں سے جسم ننگا کروں، تو پھر اس نے شولڈرز کو کاٹ دیا، پھر اس نے بازوں کو جگہ جگہ سے کاٹا، جگہ جگہ سے جسم کو ننگا کر کے دکھانا شروع کیا۔ پھر وہاں سے بھی تسلی نہیں ہوئی تو پھر پہلوؤں سے قمیضوں کو کاٹنا شروع کیا اور وہ اوپر تک کاٹ کے لے گئی۔ پھر وہاں سے بھی تسلی نہیں ہوئی تو پھر دامن کو کاٹا اور نیچے سے گلائی دینے کی بجائے اوپر کی طرف لے آئی، اور وہ پینٹ کی اور جو ٹراؤزر کا اوپر سے نیفا تھا وہاں کے بھی قریب چلی گئی کاٹتے کاٹتے، اور اس سے پھر بھی تسکین نہ ہوئی کہ میں نے اپنا کتنا جسم ننگا کر لیا اور باقی کتنا بچ گیا۔ اور یہ سب ہمارے ماں باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ قمیض سائڈ سے کٹی تو پھر بھی اسے محسوس ہوا کہ ابھی میرا جسم بہت سارا ڈھکا ہوا ہے، پھر اس نے آگے سے بھی چاک بنائے، پھر اس نے پیچھے سے بھی چاک بنائے۔ اب باقی صرف اتنی گنجائش رہ گئی کہ وہ اپنے ٹراؤزر اتار کے پھینک دے، پینٹیں اتار کے پھینک دے، باقی تو باقی جسم میں چھپانے والی کوئی چیز بچی ہمیں نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ۔ اس کے بیان کرنے کا مطلب ان لوگوں کو ہی دعوت فکر اور دعوت ہدایت دینا ہے جو اس حد تک آ چکے ہیں۔ اللہ پاک نے آج بھی ماں باپ کو وہ بیٹیاں عطا کی ہیں جو شرم و حیا کا پیکر ہیں، جن کے اوپر شریعت مطہرہ کے تقاضوں کے عین مطابق لباس ہیں، جن کے جسم آج بھی پورے باہر نکلتے ہوئے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ گھروں میں آج بھی بیٹیاں وہ موجود ہیں جن کے گھر میں باپ جب داخل ہوتا ہے اس کے قدم کی آواز آتی ہے تو وہ بیٹی لیٹی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، اور اس بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترا ہوتا ہے تو فوراً دوپٹہ سر پہ آ جاتا ہے۔ یہی وہ بیٹی تھی جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت فرمایا تھا، یہی باپ کا فخر تھی، یہی اسلام کا فخر تھی، اور یہی اپنے خاندان کے لیے رحمت تھی اور رحمت ہے۔ تو دوسری جماعت جو دوزخ کی ہے اس کے لیے میں نے کیا عرض کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لباس تو جیسا تیسا ہوگا وہ ہوگا ہی، اس کا تو ذکر پہلے ہو گیا کہ جب اگلی ادا اس سے بھی بری ہوگی تو پھر لباس تو ٹھیک ہونے سے رہا، اور اگر بعض اوقات لباس پہ ایسا کوئی آبجیکشن نہ ہوا تو پھر اس کی باقی ادائیں، اس کا چال چلن، اس کی روشیں وہ جو آوارہ ہوں گی، آزادانہ ہوں گی، اور جس سے وہ کیا سین پیش کرے گی، یہ دیکھیے حدیث پاک کے الفاظ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح، یعنی سر جو ہیں وہ کبھی مختلف بالوں کے سٹائل سے اور کبھی کسی انداز سے وہ آگے پیچھے ان کو
جیسے مچل مچل کر وہ چلے گی اور کبھی دائیں اور کبھی بائیں سروں کو گھماتے ہوئے چلے گی. یہ ایک چلنے کی عورت کی ادا ہوگی. زمین پہ پیر پٹک پٹک کر اور اس انداز سے مٹک مٹک کر چلنا کہ دوسرے لوگ دیکھتے ہی متوجہ ہو جائیں. باہر جو مرد ہوں، جو لڑکے ہوں، جو نوجوان ہوں، وہ کبھی ان کی اداؤں سے، کبھی کہکہوں سے، کبھی چلنے کے انداز سے وہ ان کی طرف مائل ہوں، اور مقصد ان عورتوں کا بھی یہی ہو کہ وہ ہماری طرف مائل ہوں تو پھر ہمارا بھی راستہ کھلے، ہم ان کی طرف مائل ہوں. یہ میں کوئی اپنی طرف سے مضمون نہیں بیان کر رہی، بہت معذرت کے ساتھ. یہ آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، اس نبی کا فرمان جس نے ہمارے لیے، ان بیٹیوں کے لیے، ان قوم کی ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے رو رو کر ساری زندگی دعائیں کی، اور ان کے لیے مشعل راہ بنانے کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو ایسی زندگی گزارنے کا حکم دیا جو رہتی دنیا تک کسی کی ماں، بہن، بیٹی نہیں گزار سکتی. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری وراثت ہے، جس کو لینا، سمجھنا، سنبھالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر جواب تو آخر کار ہمیں ہی دینا ہے. تو میں نے اس کو کیوں دہرایا دوبارہ؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے میں ایک لفظ ہے کہ اس کی خوشبو تک نہیں سونگھے گی، جانا تو بڑی دور کی بات ہے. جیسے ہے نا ایک چیز کا کھانا اور اس کو سونگھنا، تو کبھی غصہ آ جائے تو وہ گھر میں ہی ایک دوسرے کو عورتیں ہی کہہ رہی ہوتی ہے تو کھانے کی بات کرتی ہے، میں تو تجھے سونگھنے کے لیے بھی نہیں دوں گی. تو کیا مطلب ہے؟ تو اس کا معمولی سا حصہ بھی تمہارے دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا، تمہیں کھانے کو بھی نہیں ملے گا. تو یہاں جنت کی خوشبو جو ہے یہ بڑی عجیب ترین بات ہے. احادیث مبارکہ میں ہے کہ ایک انسان سفر کرے 500 سال، تو جتنے عرصے میں یا جتنے ڈسٹینس پہ وہ 500 سال کی مسافت پہ دور پہنچتا ہے یا اس سے پہلے ہوتا ہے، اتنے ڈسٹینس سے جنت کی خوشبو تو لوگوں کو آ رہی ہوگی. اور جنت کی خوشبو کی وجہ سے، یعنی جدھر جدھر سے خوشبو آ رہی ہوگی، لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا. اگر 50,000 سال کا وہ دن ہوگا تو اس میں سے 500 سال کے ڈسٹینس پر آپ کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو خواتین اسلام ذرا غور طلب جملہ یہ ہے، میں واپس اس لیے اس کی طرف آئی ہوں کہ اتنی بدبختی، اتنی محرومی، اتنی بد نصیبی کہ وہ عورت 500 سال دور آنے والی خوشبو تک کو نہیں سونگھ سکے گی، صرف ان کاموں کی وجہ سے جن کے بغیر آج ہم زندہ نہیں رہ سکتے، جن کے بغیر ہمارا معاشرہ ہمیں پسند نہیں کرتا، جن کے بغیر ہمارے نفس کو سکون نہیں آتا. ان کا انجام یہ ہوگا. تو ہم سب ذمہ دار ہیں اپنے، میں بھی، آپ بھی، ہماری آنے والی نسلیں بھی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہمارے خاندانوں میں ہماری بیٹیاں، بہنیں، خالائیں، چچیاں، پھوپھیاں، جو بھی جس ایج میں جہاں جہاں ان تمام چیزوں میں مبتلا ہیں، ہم سب کو اپنا احتساب خود کرنا ہے، اپنا حساب خود لینا ہے، اور اس حدیث پاک کی روشنی میں اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھنا ہے کہ ہمارا حلیہ کیا ہے، ہماری شکل و صورت کیا ہے، ہمارے لباس، ہماری شخصیت، یہ ساری شریعت کے تقاضے پورے کر رہی ہیں یا نہیں. اس سورہ مبارکہ کا بھی مرکزی مضمون پردہ، شرم و حیا، عصمت و عفت، پاک دامنی اور طہارت کے احکام پر مشتمل ہے. مختصر خلاصہ ذہن نشین کر لیتے ہیں تاکہ آغاز سے ہی ان کی اہمیت معلوم ہو جائے اور پھر ہمیں سسپینس رہے کہ اب ہم کہاں پہنچے ہیں، اب ہم نے کیا پڑھنا ہے، اب ہمارا کیا رہ گیا ہے. تو اس صورت کا آغاز ہوتا ہے نا جب، تو آغاز سے ہی ابتداً زناکار مردوں اور زناکار عورتوں کی شرعی سزا اور معاشرے میں پھیلنے والی بے حیائی کا ذکر کر کے اللہ پاک نے اس کے تدارک کا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے کہ ہم ان بے حیائیوں سے اور برائیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر پاک دامن عورتوں پہ زنا کی تہمت لگانے والوں کو شرعی سزا بتائی گئی ہے کہ
کہ وہ اس کو معمولی کام نہ سمجھے. آگے جب ہم سبق پڑھیں گے پھر اس کی تفسیر کریں گے. لعان ایک اصطلاح شرعی ہے. ابھی تو جو طالبات اور ہماری جو معلمات ہیں ان کو تو اس کا علم ہوگا، اور جو ہماری بہنیں ابھی پہلی مرتبہ یہ چیزیں پڑھ رہی ہیں ان کو پھر ہم سبق میں یہ سمجھائیں کہ لعان کیا چیز ہوتی ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ اصطلاح ہے اور اس کا بہت عمل دخل ہے، خاص طور پہ اس دیواجی زندگی پر، شوہر اور بیوی کی زندگی، اس کے طلاق اور اس کے نکاح کے معاملات کے اندر. حضرت ابوبکر صدیق کی شان اس صورت میں بیان ہوئی ہے، اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ لگنے والی جو تہمت ہے بہت سے لوگوں نے مختصر سن رکھی ہوگی، بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، بہت سے لوگوں کو کچھ پتہ ہوگا کچھ نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ العزیز اس پہ ہم ڈیٹیل سے پورا واقعہ پڑھیں گے. پھر اس کی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے اللہ پاک نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں جو اور اضافہ کیا اس کا بھی بڑی ڈیٹیل سے اس صورت کے اندر بیان ہے. گھروں میں اکٹھے رہنے کے اصول و ضوابط، محرم اور نامحرم کے ساتھ ایک گھر میں رہنے کے ضابطے اور مسائل اور احکام اللہ پاک نے سب بیان کر کے اپنے محبوب کی امت کو ایک پاکیزہ نظام زندگی عطا کیا ہے. کفار کے اعمال کی حیثیت اور ان کے برباد ہونے کا تذکرہ بھی اس صورت میں ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کی اہمیت اسلام میں کیا ہے. نیز منافقوں اور سچے مومنوں کی صفات بیان ہوئی ہیں. منافقوں کی چالوں کا ذکر کیا گیا ہے، مومنوں کی اطاعت کا. اللہ کے وجود، وحدانیت، دن رات کے آنے جانے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے، بارش، پرندے، جانور، کیڑوں مکوڑوں کا مختلف انداز سے ذکر ہے. آپ ذرا سماعت فرماتے جائیے کہ ایک صورت میں اللہ پاک نے کیا کچھ جمع کیا ہے، اور اسی کو سوچ کر ہم نے الحمدللہ اس کورس کا جو تعمیل دین کا آغاز کیا. جو چیزیں ہماری عبادات میں تھیں ہم نے ان کو بنیادی طور پہ آغاز میں ترجیحاً شروع کیا، اور پھر جو ہماری معاشرتی اور اجتماعی زندگی ہے اس کے متعلق جتنی چیزیں ہیں اللہ کے فضل سے وہ اس صورت کے اندر موجود ہیں. تو اسی سے ہی ہمارا معیار زندگی، ہمارا اسٹیٹس، ہمارا لائف سٹائل، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تبدیل ہوں گی اگر ہم اپنی نیتوں پہ کاربند رہے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ کافی حد تک سنجیدہ ہو چکے ہیں اور اللہ پاک آپ کی مدد ضرور فرمائے گا. نیک اعمال کرنے والوں کو زمین میں اللہ پاک کس طرح عزت اور شان دینے کا وعدہ فرما رہا ہے. پھر قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں میں آنے جانے کے بھی آداب اللہ پاک نے ہمیں اس صورت میں سکھائے ہیں، اور تمام تر آداب کی جان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آداب بیان کیے گئے، بلکہ غلاموں کو سکھائے گئے ہیں. اتنی اہمیتوں کی حامل سورہ مقدسہ پڑھنے اور سیکھنے کی سعادت ہم نے حاصل کرنی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ تعمیل دین کورس کا مرکزی نصاب سورۃ النور شریف ہے. ہمارے ہر روز کے وعدے جو ہم سبق کے آغاز میں کرتے ہیں حقیقی طور پر ان کے پورا کرنے کا وقت اب شروع ہو رہا ہے، جس سے ہم انشاءاللہ اپنے اعمال کی پرواز کا سفر شروع کریں گے اور مزید توفیق بھی طلب کریں گے. تو ہم سورت کے پہلے مرحلے میں اس کی تلاوت ٹھیک کرتے ہیں. آپ لوگوں کو انتظار ہے کہ ہم نے جو پیچھے عبارات پڑھی ہیں اس کا ہمیں جواب جلدی مل جائے. تو میں یہاں آپ کو یہ مطلع کرنا چاہتی ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہم کچھ لوگ جو ادارے میں موجود ہیں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ادارے تو اس طرح بند ہیں. ہم جو کام کر رہے ہیں یہ سارا تدریسی کام، یہ سیٹ اپ، یہ نیٹ کے ساتھ اٹیچمنٹ، اس کی بہت سارے مرحلے، بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ڈیلی ہمیں کرنے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ کی کلاس کی جو برکت ہے الحمدللہ وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے پاس کم و بیش دونوں کلاسز میں 1000 کے قریب ان دونوں کلاسز کے ممبرز ہیں. تو
ان تمام لوگوں کے میسیجز کو سننا، پھر اس پہ کامنٹ کرنا، آپ کے رزلٹ کو ساتھ ساتھ بھیجنا. یہ اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے. آج جی اس کی رپورٹ ساتھ ساتھ چیک ہو رہی ہے، تیار ہو رہی ہے. تو امید ہے کہ ایک آدھ دن میں وہ مکمل ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو اناؤنس کریں گے. تو فرداً اس لیے روکا ہوا ہے کہ چونکہ بہت ساری چیزیں جو مس ہو رہی ہیں وہ کامن ہیں. تو اگر ہم اکٹھا بتائیں گے سب کو تو پھر سب کا یہ فائدہ بھی ہو جائے گا. اور چونکہ میں اگر الگ الگ سے کروں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگوں کا. اب ظاہر پوری جو ٹیم ہے اساتذہ کی وہ اپنی اپنی ڈیوٹی پہ اس کو چیک کر رہی ہیں. تو آپ ایک آدھ دن انتظار کیجئے، انشاءاللہ وہ بھی آپ تک آ جائیں گی، اور پھر اس کی روشنی میں مزید چیزیں آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائیں گی. تو شروع کرتے ہیں سورہ مبارکہ کو. میں نے آغاز میں اس کا آپ کو بتا دیا کہ اس سورت کے 9 رکوع ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں، اور 64 آیات ہیں جنہیں ہم کم و بیش 20 دن میں ڈیوائیڈ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ، سورة. را نہیں پڑھیں گے. جو پیچھے سبق پڑھائے جاتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے نوٹ کیا کریں، اور آگے جب پڑھتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ کو دہرا کے بتانا نہ پڑے، آپ کو خود فکر ہو کہ میں نے یہاں ٹھیک کرنا ہے. سورۃ بالکل نہیں پڑھنا. سورۃ، سورة. سورۃ سورة. انزلناها. أنزلناها. جی انزلناها أنزلناها. وفرضناها. 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 رد نہیں پڑھنا. اگر آپ رد پڑھیں گے تو یہ دال کی آواز ہوگی، اور یہ حرف کو حرف سے بدلنا ہوگا، اور یہ سخت غلط ہوگا. وفرض یہ ہم پر پڑھنے والے حرفوں میں اس کو شامل کر کے پڑھ رہے ہیں. وفرضنا، رضنا، وفرضناها. وفرضناها. وانزلنا. وأنزلنا. جی ماشاءاللہ. اب یہ جو اخفا ہے غنے کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، اور اس کو اور زیادہ اپنی توجہ میں رکھنا ہے تاکہ اتنا آپ کو یاد ہو جائے کہ توجہ میں رکھے بغیر لفظ دیکھتے ہی آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے. وَأَنزَلْنَا فِيهَا. وأنزلنا فيها آيَاتٍ آيات بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ. بينات لعلكم. جی یہاں آپ کی جو یا کی آواز پیدا ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں پہلے دن سے آپ کو فرق بتا رہی ہوں کہ جیم، شین، یا ان تینوں کا مخرج ایک ہے، اور یہ ادا ہوتا ہے. اس کو اصطلاح تجوید میں کہتے ہیں وسط زبان اور وسط تالو. وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیان. زبان کی جڑ بھی نہیں، زبان کی نوک بھی نہیں، ان دونوں کے درمیان یہ جو زبان کا حصہ ہوتا ہے نا درمیان والا، اور اس کے اوپر میں جو تالو کا خلا ہوتا ہے یعنی خالی جگہ جو منہ کے اندر ہوتی ہے، یہ آمنے سامنے یعنی اوپر نیچے برابر کی جو جگہ ہے یہ ہے ان کا مخرج. زبان اپنے اوپر مقابل کے تالو کی طرف اٹھتی ہے تو وہاں سے ان کی آواز پیدا ہوتی ہے. تو جب آپ یا کہتے ہیں نا، یہ جو آواز دوہری پیدا ہو رہی ہے یا، آ یا، اس پہ آپ خود آواز نکال کے چیک کیجیے. آپ بھی بولیے آ یا. کہاں سے آواز آئی؟ یہ سامنے والے جو دانتوں کے مسوڑے ہیں ان کے پیچھے کی طرف سے ساتھ سے آواز آ رہی ہے، اور یہ اس کا مخرج نہیں ہے. تو اس کو پیچھے لے جائیں اور وہاں سے ادا کریں یا
اب آپ نے دیکھا یا یہ آواز پیدا نہیں ہوئی، یا آیات بینات لعلکم، آیات بینات لعلکم، جی آیات جو ہے یہاں پہ یہ نون تنوین ہے، اور اس کے بعد جو با آ رہی ہے اس پہ آپ دیکھتے ہیں شد ہے، تو یہاں پہ ہم غنے کے ساتھ پڑھیں گے. اور بینات، یہاں اکیلا تھا بینات، لیکن جب آگے لام آیا اور شد والا لام ہے تو اس کو لام کے ساتھ اس طرح ملا کے پڑھیں گے کہ تن کا نون ختم ہو جائے گا اور آواز ہوگی تل، تل جیسے تا زیر لام تل ہوتا ہے، تل. بینات لعلکم بینات لعلکم، آیات بینات لعلکم. آیات بینات لعلکم، آپ نے آیاتن والی یا کو ٹھیک کیا ہے مگر بینات والی کو نہیں کیا. بی یہ غلط ہے، بی اس آواز کو پہچانیں اور اکیلے میں بھی مشق کر کے محسوس کریں کہ جب تک کہ آواز پیدا ہوتی رہے گی آپ کا مخرج غلط ہوگا. بینات لعلکم، بینات لعلکم، آیات بینات لعلکم آیات بینات لعلکم تذکرون. تذکرون، نہیں رو نہیں کرنا، تذکرون. تذکرون، جی رو میں آواز ناک میں بالکل نہیں جائے گی، اور دال یہ سیٹی والی آواز کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی، نرمی والی دال ہے. تذکرون. تذکرون، ناک سے آواز باہر نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو حرف ایسا ہے جس میں ناک میں آواز جانے کا خطرہ ہے تو ہونٹ جب تک آپ کے پورے گول نہیں ہوں گے اس وقت تک ناک سے آواز باہر نہیں نکلے گی اور یہ غلط رہے گی. جیسے آپ دیکھیں میری طرف دیکھ کے محسوس کیجئے، تذکرون یہ ہونٹ گول نہیں ہے، پورے ناک میں آواز جا رہی ہے. اب دیکھیے تذکرون، رو ہونٹ گول کریں تو آواز خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. تذکرون تذکرون، آیات بینات لعلکم آیات بینات لعلکم تذکرون. تذکرون، الزانیۃ، الزانیۃ، الزانیۃ الزانیۃ والزانی. والزانی، واو کے لیے ہونٹ گول کیجیے اور زا میں سیٹی کی آواز پیدا کیجیے. والزانی والزانی فجلدوا، فاجلدوا، جیم پہ قلقلہ ہے اور دال کے آگے واو ہونٹ گول کر کے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. فجلدوا، فاجلدوا، فجلدوا فاجلدوا کل، کل 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 واحد. واحد، یہاں پہ نون تنوین کے بعد میم ہے اور شد والی میم، تو آپ یہاں اس بات کو غور سے محفوظ کر لیجئے کہ جس طرح ہم نون ساکن نون کے بعد یعنی نون کے بعد اگر میم آ جاتا تھا شد والا تو ہم اس کو غنے کے ساتھ پڑھتے تھے. تو یہاں نون ساکن تو نہیں ہے لیکن نون تنوین ہے. تو یہ میں آپ کو بارہا مرتبہ بتا چکی کہ نون ساکن اور نون تنوین دونوں کی آواز ایک ہی ہوتی ہے، احکام بھی ایک ہی ہوتے ہیں، قاعدے بھی ایک ہی ہوتے ہیں، بس اس کی شکل میں فرق ہوتا ہے. جیسے دال دو زیر دن اور دال زیر نون ساکن دن، وہاں نون لکھا ہوا ہے اور یہاں دو زیر لکھی ہوئی ہیں لیکن آواز دونوں کی سیم ہے. دیکھیے واحد، واحد، دال زیر نون دن، دال زیر، میں سمجھانے کے لیے پڑھا رہی ہوں، پڑھے نا. دال زیر نون دن، دال زیر نون دن، دال دو زیر دن،
دال دو زیر دین دونوں کی آوازیں ایک جیسی ہیں، قاعدہ بھی ایک ہی ہوگا. تو یہاں پر نون تنوین کے بعد میم مشدد ہے، لہذا غنے کے ساتھ پڑھیں گے واحد منہما واحد منہما منہما. منہما. آج میں اس کے سبق میں آپ نے باقاعدہ تجوید کا ایک قاعدہ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ قاعدہ کیا ہے کہ 6 حروف حلقی ہوتے ہیں. یہ میں نے پہلے ویسے بتایا، اتنا تو آپ کو پتہ ہے، اور یہ بھی کل پرسوں کے سبق میں دہرا دیا تھا کہ وہ کون سے حروف ہوتے ہیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. دہرا لیجئے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. انہیں کہتے ہیں حروف حلقی. اب یہاں جو قاعدہ آج آپ نے نیا سمجھنا ہے وہ ہے منہما میں نون. یہ نون ساکن ہے، اور اس نون ساکن کے بعد کون ہے؟ ہا. یہ ہا کن حروف میں سے ہے؟ حروف حلقی میں سے. یہ پہچان کا طریقہ بتا رہی ہوں، حروف حلقی میں سے. اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے منہما نہیں پڑھا یہاں، جبکہ میں پچھلے سبقوں میں آپ کو نون جو ساکن ہے اس کے اوپر اخفاء کے ساتھ غنہ کروا کے پڑھا رہی ہوں. یہاں پر ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے پڑھا ہے منہما. منہما کوئی غنہ نہیں ہوا. تو یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں ہوا ہے اظہار. اظہار کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو حرف آپ پڑھ رہے ہیں اس حرف میں آواز ظاہر ہو کر بغیر ٹکرائے ہوئے. ٹکراتی کہاں ہے؟ حروف قلقلہ میں. جب ہم کہتے ہیں اب، اق، آ، تو یہ ٹکرا رہی ہے، لیکن من یہاں ٹکرائی تو نہیں، لیکن ظاہر بھی ہو رہی ہے. اور دیر لگائے بغیر، غنہ کیے بغیر ہم نے پڑھا منہما. منہما اس کو کہتے ہیں اظہار حلقی. اظہار حلقی. یہ کب ہوگا؟ آج کا جو سبق ہے اس کا تجوید کا، کیونکہ اب ہم نے آگے انشاءاللہ قرآن شریف کی یہ پوری صورت پڑھنی ہے، تو اس میں ہمیں اتنی تجوید کے چند قاعدے ضرور سیکھنے ہیں جس سے ہمیں خود پتہ چل جائے کہ ہم نے اخفاء، غنہ، قلقلہ، اظہار، اقلاب کہاں کرنا ہے. بس اتنا سیکھیں گے ہم. تو بولیے میرے پیچھے، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد نون ساکن اور نون تنوین کے بعد 6 حروف حلقی میں سے 6 حروف حلقی میں سے کوئی حرف بھی آ جائے کوئی حرف بھی آ جائے تو وہاں تو وہاں اظہار ہوگا. اظہار ہوگا. اسے اظہار حلقی کہتے ہیں. اسے اظہار حلقی کہتے ہیں. یہ قاعدہ ہے آپ کا. اب آپ اس کو دوبارہ سے سنیں گے تو بار بار سننے سے آپ کو یاد ہو جائے گا. آپ تمام جو پڑھنے والی ہماری بہنیں اور بچیاں ہیں، آپ پینسل اور کاپی لے کے بیٹھا کیجئے. جب اس طرح سے کوئی چھوٹی چیزیں جو آپ کے سبق میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی اور اسکرین پہ بھی نہیں آ رہی ہوتی اور وہ سمجھانے کے لیے اضافی طور پہ بتائی جاتی ہیں، تو ان کو آپ خود نوٹ کیا کیجئے تاکہ سبق یاد کرتے ہوئے پھر آپ کے ذہن سے سلپ نہ ہوں. تو میں نے آپ کو جو آج قاعدہ پڑھایا، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب 6 حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، بغیر غنے کے نون پڑھتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں اظہار حلقی. ہم نے پڑھا منہما. 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 میاتا. میاتا. اس کو میاتا نہیں پڑھنا، میاتا. چونکہ آپ سے ایسا پڑھنے ہونا ہے اس لیے میں پہلے عرض کر رہی ہوں. میاتا. میاتا. میم اور حمزہ دونوں اپنے اپنے مخرج سے. میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ میں نے یہ بتایا تھا کہ میم، واو، فا اور با، یہ 4 حرف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. اس کو ہم آگے پڑھیں گے، تھوڑا تھوڑے فرق کے ساتھ ہیں. یہ میں اپنی جگہ پہ پہنچ کے پھر آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. البتہ ابھی اتنا دیکھنا ہے کہ میم، ابھی بولیں میم، میم. میم، میم. ام، ام. ام، ام. ام، ام. یہ ہونٹوں سے میم ادا ہو رہا ہے. تو بالکل یہ آخری یعنی ایک اینڈ ہے،
منہ کا، دانتوں کا، مسوڑوں کا، زبان کا، سب کا یہ ایک اینڈ ہے. اور دوسرا اینڈ مخارج کا کیا ہے؟ انتہائے حلق، اور وہاں سے ادا ہوتا ہے حمزہ. تو ہم نے یہاں سے ایک میم ادا کر کے بالکل اینڈ پہ جانا ہے حمزہ ادا کرنے کے لیے. آپ خود محسوس کیجئے کہ اس میں مطلب کتنی وضاحت ہونی چاہیے اور کتنی تحقیق ہونی چاہیے کہ دونوں ساتھ ساتھ بھی مخرج ہوں تو پھر بھی کچھ غلطی لگ جاتی. تو میاتا میاتا نہیں پڑھیں گے، می آتا، می آتا، می لمبا نہیں، می آتا، می آتا، می آتا، می آتا، جلدہ، جلدہ، می آتا جلدہ، می آتا جلدہ، جلدہ نہیں کریں. جلدہ کیا ہے؟ زبر ہے اوپر، جل، جیم زبر لام جل، بولیے جیم زبر لام جل، جلدہ، جلدہ، می آتا جلدہ، می آتا جلدہ، ولا ولا تأخذکم تأخذکم بہما. بہما. یہاں میں نے میم پہ اخفا کیا ہے، اور یہ میم کا قاعدہ ہے، یہ میں ابھی سمجھا نہیں رہی لیکن تاکہ آپ زیادہ وہ ٹینشن نہ لے لیں. میم کو پڑھنے کے بعد با نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے اخفا ہی کرنا ہے جیسے میں کر رہی ہوں. فلا ولا تأخذکم بہما ولا تأخذکم بہما رأفۃ. رأفۃ. یہاں پہ ہم نے غنہ کیوں کیا؟ نون تنوین کے بعد فا ہے، یہاں پہ اخفا کر رہے ہیں ہم، اس وجہ سے تن پڑھا ہے، تن نہیں پڑھا. رأفۃ فی دین اللہ، رأفۃ فی دین اللہ، فی دین اللہ، فی دین اللہ، رأفۃ فی دین اللہ. رأفۃ فی دین اللہ. جی آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے لفظ اللہ کے لام کو پر نہیں پڑھا، تو آپ کو یقیناً یاد آ گیا ہوگا کہ اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے آپ نے بھی اس کو پر نہیں پڑھنا. فی دین اللہ فی دین اللہ ان کنتم. ان کنتم. دونوں نون پہ اخفا ہے غنے کے ساتھ. ان کنتم ان کنتم تؤمنون. تؤمنون. جی واو کے اوپر جو حمزہ ہے، اس حمزہ کا جھٹکا یاد رکھنا ہے. آواز بالکل رکے گی. تؤمنون، تؤمنون. تؤمنون تؤمنون باللہ، باللہ، باللہ باللہ والیوم الآخر. والیوم الآخر. واو والیوم، یہاں پہ لام ساکن پڑھ کے پھر آگے ہم کہیں گے آخری. کیسے؟ آخری. آپ کی جو غلطی ہوگی وہ ہوگی والیوم الآخری، مل آخری، یا تو یوں کریں گے یا پھر آپ پڑھیں گے مل آخری، تو یہ دونوں غلط ہوں گی. یعنی لام پہ شدت بھی پیدا نہیں ہوگی اور حمزہ کی جگہ پہ الف بھی ادا نہیں ہوگا. والیوم الآخری. والیوم الآخر. جی والیوم الآخری. والیوم الآخر. ولیشہد. ولیشہد. واو کو گول کرنا نہیں بھولیے اور دال پہ قلقلہ بھی نہیں بھولنا. یشہد، حد یہ غلط ہے، یشہد یہ غلط ہے. جی ولیشہد، ولیشہد. ولیشہد ولیشہد. عذابہما، عذابہما. عذابہما عذابہما. طائفۃ. طائفۃ. غنہ کیجیے. طائفۃ. تم، طائفۃ طائفۃ من المؤمنین. من المؤمنین. یہاں پھر حمزہ کے اوپر پوری طرح سے جیسے تؤمنون کا جھٹکا ہے اسی طرح یہاں پہ مؤمنین. مؤمنین. طائفۃ من المؤمنین. طائفۃ من المؤمنین. اب ہم الفاظ کو ایک ایک دو دو تین تین کر کے
پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ انزلناها وفرضناها، سورة أنزلناها وفرضناها، آپ نے جب اپنی مرضی سے پڑھنا ہے تو پھر آپ نے ناہا پر زیادتی کرنی ہے، تو پہلے سے احتیاط برت لیجئے۔ انزلناها وفرضناها، أنزلناها وفرضناها، سورۃ انزلناها وفرضناها، سورة أنزلناها وفرضناها، جی آواز پوری طرح سے کھولیے اور بغیر جھجک کے، جس طرح سے روز میں تاکید کرتی ہوں اس طرح سے پڑھیے، کیونکہ اب آپ نے آیات کو روانی سے پڑھنا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا، وأنزلنا فيها وَأَنزَلْنَا فِيهَا وأنزلنا فيها آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، آيات بينات آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ آيات بينات لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، لعلكم تذكرون، آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، آيات بينات لعلكم تذكرون، الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، فاجلدوا كل واحد منهما، اب آپ نے یہاں دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے فجلدو نہیں پڑھنا، فجلدو کلّا، یہ بھی غلطی اکثر ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو نوٹ کیجئے، یعنی میرا پینسل کا بار بار کہنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب کسی حرف کو پڑھاتے ہوئے تاکید کی جاتی ہے نا، تو آپ اپنے لیے اپنے نشانات کو خود مخصوص کر لیں، یعنی اپنے ذہن میں یہ بنا لیں کہ میں نے غنّے کا جب نشان لگانا ہے تو میں نے کون سا نشان لگانا ہے، مد کا لگانا ہے تو کون سا لگانا ہے، جہاں آپ اپنا لگایا ہوا نشان خود بعد میں پہچان سکیں کہ یہ اس لیے لگایا تھا، لہٰذا میں نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے۔ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، فاجلدوا كل واحد منهما من نہیں کہنا، منہما منهما 100 جلدہ 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، رأفة في دين الله، تم کے لیے ہونٹ بند نہیں کرنے، یہ اخفا ہے، اس میں آواز کو کچھ چھپانا ہے لیکن ہونٹ بند کیے بغیر پڑھنا ہے۔ تم کہیں گے تو میم بن جائے گا، رأفة في دين الله، رأفة في دين الله، إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما وليشهد عذابهما وليشهد عذابهما طائفة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ اب آپ سماعت کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورة انزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون،
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. جی لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے. سورتن یہ ایک سورت ہے. انزلنا ہم نے نازل کیا ہے. ہا اسے، یہ ہا جو ہے یہ ضمیر پلٹ رہی ہے سورتن کی طرف، یعنی اشارہ دے رہی ہے اس طرف کہ جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے. اور فرضنا فرض کیے ہیں ہم نے احکام ہا اس کے. وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کی فیہا اس میں یعنی اس صورت میں آیتیں بینات روشن لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو. الزانیۃ زنا کرنے والی عورت، والزانی اور زنا کرنے والا مرد. فجلدو تو تم، فجلدو فا کا مطلب ہے تو، اجلدو تم کوڑے مارو. کلا ہر واحد ایک کو. من ہما ان دونوں میں سے، من کا مطلب سے، ہما ان دونوں. میاتا عربی میں 100 کو کہتے ہیں. جلدہ کوڑے کو کہتے ہیں، 100 کوڑے. ولا اور نہ. تأخذکم ہم نے ابھی 1-2 دن پہلے پڑھی تھی وہ آیت الکرسی، اس میں ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا ولا تأخذہ ہے نا، وہاں ہوں آخر پہ تھا یا کم میں. اس کا ترجمہ کیا تھا کہ اور نہیں آتی اس کو، ہوں کا مطلب اس کو، اور یہاں ہے ولا تأخذکم اور نہ آئے تمہیں، کم کا مطلب تم، بہما ان دونوں پر، رأفتن کہتے ہیں ترس کو، ہمدردی آنا، کوئی ترس. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، دین کا معنی دین یعنی دین میں، اللہ کے. ان کنتم ان کا مطلب اگر کنتم تم ہو، تؤمنون یؤمنون تؤمنون نؤمنو، یہ اس طرح سے جو تینوں لفظ آتے ہیں، تینوں چاروں یہ اس کے اوپر لفظ پہ، تو یہ جس طرح سے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ میں، تم، ہم، یہ اس طرح سے معنی بدلتے جاتے ہیں. تؤمنون ایمان رکھتے تم، باللہ اللہ پر، والیوم اور دن پر، الآخر آخرت کے. ولیشہد واو کا مطلب اور لام، اصل میں یہ لام زیر والا تھا لیکن اب یہاں پہ واو کے ساتھ جب پڑھا جائے گا تو یوں ہی پڑھا جائے گا. اور یہ جو لام شروع میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس لیے یا چاہیے کہ، جیسے لفظ اللہ کے شروع میں لام آتا ہے للہ یا العالمین للعالمین، اس طرح. ولیشہد اور چاہیے کہ موجود ہو، عذابہما ان دونوں کی سزا کے وقت، طائفہ کہتے ایک جماعت کو یا ایک گروہ کو، میں سے المومنین ایمان والوں، یعنی ایمان والوں مسلمانوں کی ایک جماعت کی موجودگی میں ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی. اچھا جی، اب ہم نے اس سورہ مبارکہ کو جو روزانہ پڑھنا ہے، تو جتنا سبق ہم پڑھیں گے اس میں حاصل ہونے والے کچھ مسائل، احکام. اب ہم اس طرح بہت طویل روزانہ کی تفسیر کو لے کے نہیں چلیں گے، جو بہت طویل تفسیر والے آیات اور صورتیں اور جو مسائل تھے وہ میں نے اس لیے پہلے آپ کو پڑھا دیے. لیکن اب اس میں بھی جہاں پہ مسائل والی چیزیں آئیں گی ہم وہاں پہ تھوڑی تفسیر
اس کے مطابق طویل کریں گے، اور جہاں ایسی چیزیں نہیں ہوں گی وہاں مختصر الفاظ کے ساتھ تفسیر کو سمجھ کے آگے گزریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے لفظ استعمال ہوا ہے سورتن۔ سورت کیا ہوتی ہے؟ اس کا معنی ہے رفعت، بلندی یا مقام رفیع یا بلند منزل۔ کسی کا مقام رفیع کا مطلب اونچا مقام حاصل کر لینا، بلندی کا مطلب بھی ہوتا ہے کسی اونچے مقام پہ پہنچ جانا۔ اور ایک اور معنی ہے سورت کے، وہ ہیں کسی شہر، کالونی یا ٹاؤن کی جو باؤنڈری ہوتی ہے نا۔ پرانے زمانے میں جو شہر ہوتے تھے نا، جس طرح آج کل ہمارے جو کالونیاں بنتی ہیں، سوسائٹیز بنتی ہیں، ان کی باؤنڈریز ہوتی ہیں۔ اب جو یہ جو ہمارے دیہات اور باقی شہر ہیں، ان کی تو اس طرح اب باؤنڈریز نہیں ہوتی، لیکن اب جو دوبارہ پھر یہ کچھ عرصے سے کالونیوں کے نام پہ اور سوسائٹیز کے نام پہ، ٹاؤنز کے نام پہ یہ جو علاقے بننے شروع ہوئے ہیں، ان میں پھر سے یہ سسٹم شروع ہوا ہے۔ تو یہ جو باؤنڈری ہوتی ہے، اس باؤنڈری کو بھی سورہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو قرآن شریف میں ہم پڑھتے ہیں، پھر ان کو سورہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی اپنے اندر کے تمام مضامین کو اسی طرح گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، اپنے اندر لیے ہوتی ہیں، جس طرح ایک باؤنڈری پوری ایک کالونی کو یا ایک ٹاؤن کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہے، اور اس باؤنڈری کے اندر طرح طرح کے ذات پات کے لوگ موجود ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس نے اپنے اندر لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہر صورت کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو صورت اپنے اندر ان کو سمائے ہوئے ہوتی ہے، تو اس مناسبت کی وجہ سے اس کو صورت کہا جاتا ہے۔ اور اگر بلند مقام یا مقام رفیع یا رفعت اور بلندی بھی معنی اس کا سمجھا جائے، تو پھر اس کی مناسبت یوں ہوتی ہے کہ سورت پڑھنے سے انسان کو بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ کیسے؟ مطلب جب ایک سورت پڑھے گا، اگر وہ ثواب کے اعتبار سے اس کو دیکھے گا تو ہر حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، تو مقام بلند ہوا کہ نہیں؟ ایک سورت میں پتہ نہیں اس نے کتنے 100 کتنے ہزار حرف پڑھے ہیں، اور ان حروف کی وجہ سے اس کو 10 نیکیاں ملی، تو اس کا مقام اونچا ہوا، وہ بلند مقام پہ پہنچا، اگر اس نے اللہ کے کلام کی عزت اور اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو پڑھا۔ اور اگر اس سورت کے اندر جو احکام تھے، جو مسائل تھے، ان کو اس نے سیکھ لیا اور ان پہ عمل کرنے کی عادت بنا لی، تو پھر بھی اس کو مقام بلند ملا، اس کو ایک شان ملی، ایک سعادت ملی کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پہ عمل کرنے کے قابل ہو گیا۔ تو یہ مختصر سی وضاحت تھی لفظ سورہ کی۔ اور ان کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب یہ ساری جو مختلف چیزیں آ رہی ہیں قرآن پاک میں، تو ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں کہ جس طرح ہر علم اور ہر کتاب کی مختلف تقسیمات ہوتی ہیں، مطلب ایک لیسن ہوتا ہے، پھر اس کے مختلف چیپٹرز ہوتے ہیں، ایک کتاب ہوتی ہے، پھر اس کے کچھ مختلف آگے اس کتاب کے باب ہوتے ہیں، ان بابوں کے آگے پھر فصلیں ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے وہ بڑی تقسیموں سے چھوٹی تقسیموں کی طرف آتی جاتی ہے۔ تو پھر اس طرح سے کتاب کو پڑھنا، سمجھنا، اسباق کو اور جو ہوتے ہیں ٹاپکس ہوتے ہیں ان کو الگ الگ کر کے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کو بھی مختلف تقسیموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی تقسیم قرآن پاک کی منزلوں سے کی گئی ہے۔ قرآن پاک کی کل 7 منزلیں ہیں۔ اس کے بعد اس کی منزل پاروں سے ہوئی ہے، تو اس کے 30 پارے ہیں۔ پھر اس کی ایک تقسیم اور ڈیوائڈنگ جو ہے وہ صورتوں میں ہوئی ہے، اور وہ 114 ڈیوائڈنگز ہیں، یعنی 114 صورتیں ہیں جو۔ پھر صورتوں کے اندر بھی ڈیوائڈنگ ہے، یعنی تقسیم ہے، اور وہ ہے رکوعات سے، ایک ایک صورت میں کتنے کتنے رکوع ہیں۔ اور پھر سب سے چھوٹی تقسیم جو قرآن پاک میں ہے وہ ہے آیت۔
ہر صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی آیات ہوتی ہیں. ایک چھوٹی سی بظاہر جو صورت ہم نے پڑھی، صورت اخلاص، صورت فلق، صورت والناس، سورہ فاتحہ، ہر ایک کے اندر کتنی کتنی صورتیں ہیں. تو سب سے چھوٹی تقسیم جو ہے وہ ہے آیت کی، کہ فلاں آیت میں کیا ہے، فلاں آیت کتنی بڑی ہے، اس کے اندر کتنے لفظ ہیں، اس کے اندر حکم کیا ہے. اس طریقے سے یہ ساری تقسیمات ہیں. اللہ کریم نے اس صورت کا آغاز ہی اسی لفظ سے فرما کر اپنا جلال اور رعب نمایاں کیا ہے. صورتیں تو 114 جو ساری کی ساری ہیں وہ سب صورتیں ہیں، تو پھر یہ خاص صورت کیوں؟ صرف اس میں مذکور مضامین کی اہمیت سمجھانا مقصود تھا کہ سننے والے پر سنتے ہی ایک ہیبت اور جلالت طاری ہو جائے کہ یہ جو کلام آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے، بھیجنے والا کیا کہہ رہا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے، اس کے اندر نقل کیا ہے. تو جب کوئی بڑی جلال والی چیز ہو اور بڑی اہم چیز ہو، یا بہت ساری چیزوں کی وجہ سے بڑے سخت احکام نازل کرنے ہوں، اور کوئی مطلب ایک جو اتھارٹی ہوتی ہے اس اتھارٹی کی طرف سے جب لیٹر جاری ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر بڑا جلال ہوتا ہے اور بڑا رعب ہوتا ہے. اور پھر وہ اپنی طرف اس چیز کو منسوب کرتے ہوئے بھی جب اپنا کوئی ایلچی یا اپنا کوئی قاصد یا اپنا پیغامبر یا اپنا میسنجر کوئی بھیجتا ہے تو وہ کہہ کے بھیجتا ہے کہ جا کے انہیں کہہ دینا کہ یہ ہماری طرف سے پیغام ہے، یہ ہماری طرف سے آرڈر ہے، اب کسی کو اس کی خلاف ورزی کی ضرورت اور گنجائش نظر نہیں آئے گی. اس طرح سے اس انداز کے ساتھ وہ کلام بھیجا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ کریم نے بھی وہ طریقہ کار اختیار فرمایا کہ یہاں میں نے نازل کیا، میں نے بھیجا، میں نے فرض کیا، یہ نہیں کہا، بلکہ بادشاہوں کی طرح رب ذوالجلال نے یہاں متکلم واحد کا نہیں، متکلم جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا تاکہ مزید دبدبہ اور عظمت ظاہر ہو. اور یہی بادشاہوں کا انداز بھی ہوتا ہے. مقصد یہ تھا کہ اس صورت میں جو حکم ہے اس حکم کو عام حکم نہ سمجھا جائے، ہماری طرف سے مشورہ یا رائے نہ سمجھی جائے، بلکہ ہم نے سٹارٹ میں ہی یہ ارشاد کر دیا کہ اس کے احکام ہم نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، فرض جن کو چھوڑنے کی قطعاً گنجائش نہیں. تو بھیجنے والا کون ہے؟ احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، رب العالمین. اور آگے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے اس سورہ میں نازل کیا وہ پیچیدہ نہیں، مبہم نہیں، بلکہ کیا ہے؟ آیاتم بینات، کھلم کھلی، روشن، واضح، چمکتی آیتیں ہیں جن کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے. واضح اور کھلی باتیں ہیں تاکہ تم یہ عذر پیش نہ کر سکو کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی اس سے مراد کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا، اور عمل کرنے میں تمہیں کوئی دقت نہ ہو. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اس میں سراسر تمہارا بھلا ہے تاکہ تم راہ راست پر رہو اور بالآخر کامیابی تمہارا مقدر اور تمہاری منزل بن جائے. اس طرح منفرد انداز سے اللہ رب العزت نے اس صورت کا آغاز کیا اور شروع میں ہی ایسے سخت احکام بیان کیے کہ اگر ایمان کا کچھ حصہ بھی بندے کے اندر موجود ہو اور وہ ان ساری باتوں پہ یقین رکھتا ہو جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں تو وہ سر سے پیر تک دہل کے کانپ کر رہ جائے کہ اگر ہم یہاں سے معمولی سی بھی غلطی کریں گے تو ہمارے پاس بچنے کی کوئی صورت نہیں رہے گی. آج ہم اس کو، چونکہ اس کا تعارف اور آغاز بھی شامل تھا نا، خلاصہ بھی، لہٰذا آج کے سبق کی ساری تفسیر ہم نہیں کریں گے. کل کا سبق اور آج کے سبق کی تفسیر کل ہم ایک ساتھ مکمل کریں گے تاکہ پھر آپ کے لیے زیادہ ثقیل نہ ہو جائے. حصۃ الحدیث. آج ہمارے سبق میں حدیث نمبر 13 پڑھی جا رہی ہے، اور میں توجہ دلانا چاہوں گی آپ کی کہ جس دن آپ نے پہلی حدیث کے الفاظ پڑھے تھے اور ان کا تلفظ ٹھیک کیا تھا
تو مجھے معلوم ہے سالہ سال کے تجربے کی وجہ سے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ انتہائی مشکل لگا ہوگا کہ ہم ان کو کیسے یاد کریں گے، ہم ان کو کیسے ادا کریں گے، 40 حدیثیں ہم کیسے یاد کر لیں گے۔ تو اللہ کے فضل سے آپ نے دیکھا کہ جب آپ نے قدم اٹھایا تو آج آپ 13ویں حدیث پڑھنے جا رہے ہیں اور 12 حدیثیں آپ یاد کر چکے ہیں۔ یہی برکت ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ قدم اٹھانا، ارادہ کرنا، نیت کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے، اور پھر اس کو قبول کرنا اور اس میں آسانیاں پیدا کرنا اور تمہیں کامیاب کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جب بندہ چھوٹے چھوٹے نتیجے نکالتا ہے تو اس کی طاقت بڑھتی جاتی ہے، ارادے مضبوط ہوتے جاتے ہیں، پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہماری بہت سی بہنیں 12 احادیث یاد کر کے بہت خوش ہوں گی کہ اللہ پاک نے ہماری مدد فرمائی۔ تو ہم نے چونکہ 40 کا عدد پورا کرنا ہے اور پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے، پھر اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، تو ماشاءاللہ کافی مصروفیت ہو گئی نا، ذمہ داری بھی بڑھ گئی۔ تو اس کے پیچھے پھر آپ کے بہت سارے انعامات بھی تیار ہو رہے ہیں۔ آج کی حدیث پاک ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، من امتی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے، یعنی کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ میں نے آپ کو ترجمہ اور عبارت بتائی، میں لفظ پڑھا دیتی ہوں۔ مضمون دیکھ لیجئے کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، ابرار ہیں، شاید حضور انہی کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ آپ نے اس کی وضاحت فرما دی، تو آئیے پہلے حدیث پاک کو پڑھنا سیکھ لیجئے۔ شفاعتی، شفاعتی نہیں کہنا، آگے یا ہے تا کے بعد، اور یہ جو ساکن یا زیر کے بعد ہوتی ہے اس کو یا مدہ کہتے ہیں اور اس کو بھی لمبا کرتے ہیں۔ شفاعتی نہیں، شفاعتی، شفاعتی، شفاعتی شفاعتی لأہل لأہل الکبائر، الکبائر، لأہل لأہل الکبائر الکبائر من امتی، من امتی، من امتی۔ من امتی۔ شفاعتی کا مطلب ہے شفاعتن، جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب تو ہوتا ہے شفاعت۔ شفاعت عربی کا لفظ ہے، اس کا اگر فارسی میں ترجمہ کریں تو پھر اس کا ترجمہ سفارش بن جاتا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے شفاعت اور سفارش میں کئی باریک نکات بھی بیان فرمائے ہیں، لیکن ابھی ہمارا تو یہ محل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایک صورت کو یاد کرنا ہے اور اس کی مختصر سی تفسیر کرنی ہے، اتنی جو ہماری سمجھ میں آ جائے۔ تو شفاعہ کے ساتھ جو یا لگا، اس کا یہ مطلب ہے کہ شفاعت میری، یعنی میری شفاعت، ٹھیک ہے۔ شفاعتی میری شفاعت لأہل الکبائر، کبائر کبیرہ کی جمع ہے، یعنی بہت بڑے بڑے گناہ کرنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ کون سے گناہ گار؟ من امتی، میری امت میں سے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، یعنی ابو داؤد جو کتاب ہے احادیث سے مبارکہ کی، اس سے یہ حدیث پاک لی گئی ہے۔ تو شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گناہ گار امتیوں کی بخشش کے لیے جو انتظام فرمایا ہے، اس حدیث مقدسہ میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن عظیم میں بھی رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
یہ سورہ والضحیٰ کی آیت کریمہ ہے کہ اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ قرآن عظیم رب کریم کی اس عطا کا ذکر فرما رہا ہے جو وہ اپنے محبوب پہ کر رہا ہے اور کرے گا۔ جس کا ترجمہ عام طور پہ اکثر اس شعر میں آپ نے سنا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، یعنی وہ اپنے محبوب کو ہر حال میں راضی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے کہا کہ ہم آپ کو عطا کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے حتیٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو جب تک آپ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ اے اللہ میں راضی ہو گیا، تب تک تمہارا رب تمہیں عطا کرتا ہی رہے گا، تمہیں راضی کرتا رہے گا۔ دوسرے لفظوں میں تو وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے قیامت میں بھی آپ کی پریشانی رب واحد کو گوارا نہیں ہوگی۔ کیا پریشانی؟ یہ ماں باپ سمجھ سکتے ہیں اس پریشانی کو کہ جب ان کی اولاد کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ کسی استاد کا وفادار، لائق اور بہت سعادت مند شاگرد کسی مصیبت میں گر جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو یہ تو کریم آقا ہیں اور نبی ہیں اپنی گناہگار امت کے، جس امت سے وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہیں تو یا ربی حبلی امتی، معراج میں جاتے ہیں تو ربی حبلی امتی، جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہوتے ہیں تو تب بھی امتی امتی کر رہے ہوتے۔ اتنا عشق، اتنا پیار، اتنی محبت جس نبی کو اپنی امت سے ہے۔ تو قیامت میں آپ نے سن رکھا ہے کہ وہاں منافق بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، ہر ایک اپنے اپنے اعمال کی پریشانی میں اور اپنے حساب کی پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ تو اس وقت میں سوچ سکتے ہیں، ایک ماں بھی سوچ سکتی ہے، باپ بھی سوچ سکتا ہے، استاد بھی سوچ سکتا ہے، اور نبی تو پھر قیامت قائم ہونے تک کے ایک مسلمان کے نبی ہیں اور وہ ان کی امت ہے۔ تو پھر آپ کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا؟ اور ادھر اپنی امت سے جو محبت ہے اس کا تقاضا اور اس کا جو اظہار ہے وہ کیسے ہوگا؟ جو نبی اتنا چاہتے ہیں اپنی امت کو کہ کسی وقت میں بھی ان کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں آنے دیتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ میدان محشر میں آپ اپنی امت کو جلتا دیکھ کر، تڑپتا دیکھ کر، دوزخ کی طرف گھسیٹا جاتا دیکھ کر برداشت فرما لیں گے؟ یہ نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو شفاعت کا منصب عطا کیا ہوگا، کس لیے؟ اس لیے کہ جن لوگوں کے بچنے کی کوئی صورت نہ ہو انہیں آپ اپنی رحمت اور شفقت کے سمندر سے سیرابی عطا کر دیں تاکہ وہ بھی بخشے جائیں۔ قیامت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا جائے گا، جہاں آپ اپنے امت کے عاصیوں، گناہگاروں، سیاہکاروں کی شفاعت فرمائیں گے، حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام بھی لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بھیجیں گے اور خود بھی حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب ذوالجلال کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، اللہ سے بخشش مانگیں گے۔ اللہ کریم فرمائے گا ارفع راسک یا محمدا واشفع تشفع، کہ اے محمد سر اٹھائیے، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول ہو چکی ہے۔ حضور عرض کریں گے مولا کریم میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تو بات طے کر لے،
اور وہ کیا طے کرنا ہے کہ جتنے بھی میری امت میں نیک صالحین اور مقربین ہیں میں سب وہ تجھے دیتا ہوں، وہ تو لے لے اور ان کے ساتھ جو چاہے وہ کرے، لیکن اے اللہ جتنے گناہ گار ہیں وہ مجھے دے دے، میرے حوالے کر دے۔ جبکہ ادھر سین یہ ہوگا کہ اس میدان میں تو کوئی نبی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ انبیاء کرام لوگوں کو بھی آپ کے پاس بھیج رہے ہوں گے اور خود بھی آپ کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گے۔ تمام انبیاء کرام جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان سے مختلف سوالات کیے جا رہے ہوں گے، ان کی امتوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوگا، ان کی امتیں ان پر الزامات لگا رہی ہوں گی، جیسا کہ قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بیان کرتا ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ کے دربار میں حاضر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھے گا کہ تم نے میرے نبی پر ایمان کیوں نہیں قبول کیا، اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا، اس کی بات کیوں نہیں مانی، اور اس کو میرا بیٹا کیوں بنایا، وہ تو میرا نبی تھا۔ یہ ساری باتیں جب آپ کی امت سے پوچھی جائیں گی تو وہ امت الزام لگائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، مختلف باتیں بنائیں گی، تو اس وقت اللہ کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ کی جو قوم ہے وہ الزام لگائے گی کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں الہ مانا جائے اور ہم ان کو الہ مانتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس میدان محشر میں پوچھے گا یا عیسیٰ آپ کی قوم تو یہ کہہ رہی ہے، تو حضرت عیسیٰ عرض کریں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ اے اللہ پاکی تجھے ہے، مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں ان سے یہ کہتا جو سچ بات نہیں تھی، جو درست نہیں تھی، اور اگر میں نے کہا بھی ہوتا تو یا اللہ تجھ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے، تو جانتا ہی تھا، جو کچھ میرے اندر ہے تو اس کو جانتا ہے، اور جو تیرے پاس ہے میں اسے نہیں جانتا، بے شک تو ہی علام الغیوب ہے۔ تو میں نے تو ان تک وہی پیغام پہنچایا جو تو نے مجھے دیا، جو تو نے کہا میں نے ان تک وہی پہنچایا، اور تیری عبادت کرنے کا میں نے ان کو حکم دیا اور تبلیغ کی۔ اب یہ ساری باتیں ہونے کے بعد یقینی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا، جہنم میں ڈالے گا، جنہوں نے نہ صرف اللہ پر شرک کیا بلکہ اللہ کے نبی پر بھی بہتان باندھا، الزام لگایا۔ اب دیکھیے کہ وہ اللہ کے اتنے عظیم الشان پیغمبر جنہیں اللہ کی روح کہا گیا، جن کو اللہ نے بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اتنی شان والے نبی ہیں، میدان قیامت میں کھڑے ہیں، اب قوم ادھر سامنے کھڑی ہے، اللہ پاک کوئی بھی فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایک یہ سین ہے، دوسری طرف مصطفیٰ کریم ہے اور آپ کی امت کا سین ہے، ادھر آپ تو اپنا سر اقدس اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں رکھ کر اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے حبیب سر اٹھائیے آپ کی امت کے لیے، میں نے سب کچھ آپ کا قبول کر لیا۔ ایک یہ شان ہے۔ دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ کے دوسرے رسول ہیں، اور یہ سارا کچھ سننے کے بعد، یہ سارا مقدمہ پیش ہونے کے بعد، بجائے اس کے کہ یہ عرض کرتے یا عرض کریں کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں اور تو ان پہ رحم کر دے، میں ان کا نبی تھا، رسول تھا، یہ بے وقوف تھے، انہوں نے ظلم کیے، غلط کیا، لیکن آج تو انہیں معاف کر دے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کہ زبان اقدس سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل سکے گا، نہ آپ کہہ سکیں گے، نہ آپ کہیں گے، بلکہ آپ کی زبان اقدس سے قرآن کریم نے نقل کیا کہ کیا ادا ہوگا۔ آپ فرمائیں گے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو اگر انہیں عذاب دینا چاہتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش بھی دے تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ تحقیق تو غالب و حکمت والا ہے۔ ادھر تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوگی، اور ادھر مصطفیٰ کریم کیا کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ سارے نیک تو لے لے، سارے برے مجھے دے دے، سارے بدکار، سارے گناہ گار، سارے سیاہکار مجھے عطا کر دے۔ تو پھر اللہ کریم اپنے محبوب کریم کی اس شفاعت کی اور اس دعا کو اور اس آہوزاری کو سن کر جب آپ کا سر مبارک اٹھانے کا حکم دے گا تو فرمائے گا کہ اے حبیب جائیے، جا کے دیکھیے جنت میں دوزخ میں جتنے لوگ جل رہے ہیں ان کے دلوں میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کہیں ایمان ہے تو آپ انہیں نکال کر لے آئیے اور انہیں جنت میں لے جائیے۔ اور یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا ایک اعلیٰ ترین پہلو ہے، ورنہ اللہ پاک یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ فرشتوں جاؤ، جا کے میرے محبوب کے امتیوں کے دلوں کو چیک کرو، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو انہیں نکال کے لے آؤ، یا پھر اے میرے حبیب آپ جائیے دوزخ کے کنارے پہ کھڑے ہوئیے اور اپنی سرپرستی میں فرشتوں سے کہیے کہ گناہ گاروں کو نکال دیں اور انہیں نکلوا کے لے آئیے۔ نہ یہ کہا نہ وہ کہا، اللہ یہ فرمائے گا کہ اے حبیب جائیے، آپ خود اپنے دستے کرم سے اپنے گناہ گار امتیوں کو دوزخ سے نکال کر لے آئیے، تاکہ وہاں دوزخ والے بھی اور دوزخ میں جلنے والے بھی اور اس کی نگرانی کرنے والے بھی آج آپ کی شان کو دیکھ لیں۔ تو حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یہ اس کی مختصر تشریح ہو گئی، اور آپ کے یاد کرنے کے لیے اس کا ترجمہ اور اس کے الفاظ اور یہ خلاصہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی شان اور آپ کی شفاعت کی امید اپنے دل میں مضبوط کیجیے۔ جی، اس کے بعد ہمارے سبق میں فقہ میں شروع ہیں نماز کے فرائض۔ ہم نے نماز کے فرائض کے نام پڑھنے کے ساتھ آخر میں کل پہلے فرض کی ڈیٹیل پڑھی تھی، اس کے جو احکام تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ نماز کی 6 شرطیں ہیں اور نماز کے 7 فرائض ہیں، اور ان دونوں کو ایک دوسری اصطلاح کے ساتھ بھی پہچانا جاتا ہے، ایک نماز کے خارجی فرائض اور داخلی فرائض۔ خارجی فرائض وہی ہیں جو اس کی شرطیں ہیں اور وہ 6 ہیں، اور داخلی فرائض وہ ہیں جو ہم نے کل شروع کیے تھے اور جن میں سے تکبیر تحریمہ کے مسائل اور طریقہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج تکبیر تحریمہ کے بعد نماز کا دوسرا فرض ہم پڑھیں گے اور اس کے مسائل سمجھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا فرض ہے قیام۔ نماز کا دوسرا فرض قیام اور پہلا تکبیر تحریمہ۔ نماز فرض، وتر، عیدین، عیدین کا مطلب دونوں عیدوں کی نمازیں، اور فجر کی سنتیں۔ کتنی چیزیں گنوائی میں نے؟ فرض، وتر، عیدین اور فجر کی سنتوں میں قیام کرنا فرض ہے۔ یہ توجہ طلب جملہ ہے، آخری جو 2-3 لفظ میں نے کہے ہیں کہ قیام کرنا فرض ہے، اور ہم نے فرض کی تعریف پڑھی ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ آپ کو خوشی ہوگی ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے کہ ہم نے جو اصطلاحات پڑھی ہیں جن کا علم پہلے جن لوگوں کو نہیں تھا ان کو فرسٹ ٹائم ہوا، تو اب ساتھ ساتھ جب ان کا تذکرہ آئے گا اور اس سے آپ کو شرعی حیثیتیں معلوم ہوں گی تو یقیناً آپ کو معاملات کو سمجھنے میں بہت خوشی بھی ہوگی اور آسانی بھی ہوگی۔
تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو فرض ہوتا ہے، یعنی کسی عبادت میں یا کسی چیز میں جو کام کرنا فرض ہوتا ہے، جب وہ کام اس عبادت میں نہ ہو تو وہ عبادت ہی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی چیز ہو اور جس طرح کی بھی عبادت ہو، اس میں جو کام کرنا فرض ہے، جب وہ ادا نہیں ہے تو پھر آپ کی وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو کام فرض ہمارے اوپر ہے ہمارے دین میں، وہ فرض ادائی ہم نہیں کر رہے تو پھر ہمارا دین بھی مکمل نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ جب ہم فرض کا انکار کرتے ہیں تو دین کہاں سے رہ گیا؟ اچھا، اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو نماز میں جو چیزیں فرض ہیں، اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ وہ کام ہیں جن کے نہ ہونے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ مثلا تکبیر تحریمہ نہیں کہا اور ان پابندیوں کے ساتھ جو ہم نے کل پڑھی تھی نہیں کہا، تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اگر آپ نے تکبیر تحریمہ تو صحیح پڑھی مگر آپ نے نماز میں قیام نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی، مطلب وہ فاسد ہو گئی، نماز قبول ہی نہیں ہوئی اور اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو شریعت نے آپ سے جو طلب کیا تھا، نہ ہونے کا مطلب جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی وہ جو پابندی ہوتی ہے اور جو چیز کا ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا قبول ہونا۔ کسی چیز کا ہونا مطلب جب ہم کہتے ہیں نا کہ وضو نہیں ہوا، ایک تو ہے کہ بظاہر ایک چیز واقعہ ہوئی، یعنی خون نکل آیا، وضو ٹوٹ گیا، کہ آ گئی، وضو نہیں ہوا، وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات یہ کہ ہم نے جو چیزیں فرض واجب پڑھی، ہم نے کہا کہ ان چیزوں میں سے یہ چیز چھوٹ گئی، وضو نہیں ہوا۔ اب آپ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے بھی یہ نہ ہونا کیا ہے؟ نہ ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا، اور جو اللہ نے ثواب دینا تھا وہ نہیں ہوا، قابل ثواب نہیں ہوا۔ اسی طرح نماز کا مسئلہ ہوگا، اسی طرح روزے کا مسئلہ ہوگا۔ جیسے ہم نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کے وہ غیبت کرتا رہتا ہے تو اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس روزے کے ختم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی روحانیت ختم ہو گئی، وہ روزہ ٹوٹ گیا، اس کا ثواب ضائع ہو گیا، اب آپ کو اس سے کچھ نہیں ملنے والا۔ تو اسی طریقے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز نہیں ہوئی، حج نہیں ہوا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایسی غلطی آپ نے کی ہے جس کو ہونا ضروری تھا قبول ہونے کے لیے، اس لیے اب آپ کی وہ عبادت قبول نہیں ہوئی۔ ورنہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو اس کی ایک ظاہری شکل صورت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جیسے وہ ایک مولوی صاحب نے کہا تھا نا کہ میں نے کئی بار یہ سمجھانے کے لیے یہ سنایا بچوں کو تاکہ اچھی طرح سے بات کی سمجھ آ جائے، کہ ایک مولوی صاحب نے ایسے ہی کہا کہ وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ وہ بیان کر رہے تھے اور بیان کے دوران ایک خان صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب نماز کیسے نہیں ہوتا؟ نماز ہو جاتا ہے۔ کہا بھی نماز نہیں ہوتی، اللہ نے کہا، اس کے حبیب نے کہا۔ اس نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنا شروع کیا اور پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، پھر تشہد پڑھا اور سلام پھیرنے کے بعد کہتا ہے دیکھو ہمارا نماز تو ہو گیا۔ تو اس نماز کو ہونا نہیں کہا جاتا۔ ہونے کا یہی مطلب ہے جو میں نے پہلے عرض کیا، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب ہم مزید سمجھتے ہیں۔ فرض نماز، وتر نماز، عیدین کی نمازیں اور فجر کی سنتیں، ان میں جب آپ قیام کے بغیر نماز ادا کرتے ہیں تو یہ چونکہ ان نمازوں میں کھڑا ہونا یعنی قیام کرنا فرض تھا، اور آپ نے قیام اگر نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ بلا عذر شرعی اگر بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھیں تو نماز ہوگی نہیں۔ اور یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بہت سے لوگوں کو، بہت سی جوان خواتین کو، اور ایسا عذر نہیں جس کو عذر شرعی کہا جائے، اس کی وجہ سے نماز کے قیام کو ترک کر کے نمازیں پڑھتے دیکھا ہے۔ اور جہاں تک مناسب اور ممکن ہوتا ہے میں عرض بھی کرتی رہتی ہوں۔ تو آج تو ماشاءاللہ سبق کے ذریعے بہت سی ہماری بہنیں، بچیاں، خواتین، بزرگ سب سن رہے ہیں اور بعد میں بھی سنتے رہیں گے۔ تو اس چیز کو سمجھیے، اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے قیام نہیں کیا، کھڑے نہیں ہوئے نماز میں، تو آپ کی یہ نماز نہیں ہوئی۔ وتر میں بھی ایسا ہی ہے،
عیدوں کی نمازوں میں ایسا ہے، فجر کی سنتوں میں بھی ایسا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نفل نماز میں قیام فرض نہیں، کیا نہیں؟ فرض نہیں۔ البتہ بغیر عذر کے آپ اگر نفل نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی کھڑا بھی ہو نا، کبھی چند خواتین اکٹھی نماز پڑھ رہی ہوں اور کوئی نفل کھڑے ہو کے پڑھے، تو کوئی نہ کوئی خاتون ایسی ضرور ہوگی جو اس بات پہ ٹوک دے گی کہ نفل تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تم کیوں کھڑے ہو کے پڑھ رہی ہو؟ یہ مطلب ہماری علمیت ہوتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ نفل نماز میں قیام کرنا فرض نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نفلوں میں اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو نماز آپ کی ہو جائے گی، مگر اگلا جملہ اس سے زیادہ غور سے سن لیجئے کہ ثواب آپ کو آدھا ملے گا، ٹھیک ہے؟ بیمار یا کمزور شخص اپنے خادم اپنے عصا یعنی سٹک اور لاٹھی وغیرہ یا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بھی اگر کھڑا ہو سکتا ہو تو اسے ٹیک لگا کر کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے۔ یعنی فرض نماز میں جو اس نے قیام کرنا ہے، اگر پورا قیام وہ نہیں بھی کر سکتا تو کھڑے ہو کر وہ تکبیر کہے، اور تکبیر کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کھڑا رہ سکتا ہے اور پھر اس کے بعد باقی بیٹھ کے پڑھ لے تو بھی اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اتنا ٹائم جب تک وہ اتنا کھڑا ہو سکتا ہے کہ جیسے مکمل طور پہ سیدھا اگر نہیں بھی ہوتا اور اتنا کھڑا ہو سکتا ہے کہ جتنا کھڑا ہے اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچ سکتے، تب تک بھی اس کو کھڑا ہونا ضروری ہے، اور وہ کھڑے ہو کر نیت کرے۔ پورا قیام کر لے تو بہت اچھا، نہ کر سکے تو جتنا ٹائم کھڑا رہ سکے اتنا رہ لے، اور اس کے بعد باقی بیٹھ کے پڑھ لے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قیام کی تاکید کتنی ہے، یعنی اس حد تک کہ آپ اگر اکیلے کھڑے نہیں ہو سکتے اور ایک ہاتھ میں آپ سٹک یا بغل میں لمبی سٹک دبا کے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اس سہارے سے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا انتظام کریں۔ اگر ایسا کچھ سہارا نہیں اور آپ کے پاس کوئی چھوٹا بچہ ہے جس کے ساتھ سہارا لگا کر، ٹیک لگا کر، یا ایسے آپ کسی انداز سے بھی اس کی سپورٹ لے کے کھڑے ہو سکتے ہیں تو بھی کھڑے ہوں۔ اگر بیک پہ آپ کے دیوار ہے، یا آپ اس جگہ پہ جائے نماز بچھا لیں جہاں آپ کی بیک پہ دیوار ہو، تو آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہہ کے جتنا ٹائم کھڑے رہ سکتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھیں، اور پھر اس کے بعد باقی بیٹھ جائیں۔ تو یہ آپ کے لیے لازم ہے، اس کے بغیر آپ کی فرض نماز، وتر نماز، عیدین کی نماز اور فجر کی سنتیں ادا نہیں ہوں گی۔ باقی نمازیں اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ کی نمازیں وہ ہو جائیں گی۔ سمجھ لیا آپ نے؟ اور یہ چیزیں ضرور آپ کو سوچنے پہ مجبور کر رہی ہوں گی کہ آج تک ہماری کتنے لوگوں کی کتنی نمازوں کا کیا حال ہے۔ اب اسی طرح آپ اگر کشتی پر سوار ہوں، اگرچہ کوئی آج کل اتنا لمبا سفر کشتیوں پہ نہیں کرتا کہ نماز کا وقت ہی گزر جائے، لیکن پھر بھی کچھ علاقے ایسے ہیں بھی، مسئلے کا علم ہونا یہ باعث برکت ہے۔ تو اگر اس پہ آپ سوار ہیں اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں غالب گمان ہے کہ چکرا کے آپ گر پڑیں گے، تو پھر وہاں آپ کے لیے قیام ساکت ہو جائے گا، آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اور اسی طرح اگر ٹرین میں ہیں آپ یا بس میں کہ آپ اگر کھڑے ہوں گے تو آپ گر جائیں گے، یہ آپ کو غالب گمان ہے، صرف اندیشہ نہیں، غالب گمان ہے کہ آپ کھڑے نہیں رہ سکتے، ایسی صورت میں بھی آپ بیٹھ کر ان سواریوں پہ نماز پڑھیں، اور جب آپ ان سواریوں سے لوٹ آئیں واپس اور ریلیکس ہو جائیں تو پھر ان نمازوں کا جو آپ نے ان سواریوں پہ پڑھی اعادہ کریں۔ اعادہ کرنے کا مطلب کہ پھر اگلے وقت میں ان نمازوں کو دوبارہ سے جب آپ زمین پہ اتریں اور عام جگہ پہ آ جائیں تو پھر دوبارہ اس کو دہرا لیں۔ قیام میں اگر آپ نماز کے دوران کھڑے ہیں تو بعض لوگوں کو ہلنے کی عادت ہوتی ہے، وہ دائیں بائیں جھومتے رہتے ہیں، تو اس طرح سے نماز کے اندر جھومنا یہ مکروہ ہے۔
کیونکہ آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اور اللہ کے دربار میں اس طرح کھڑے ہوں جس طرح آپ اپنے استاد یا مرشد کے سامنے کھڑے ہیں، اور ان کے سامنے جب کھڑے ہوں تو آپ مست ہو کے جھوم نہیں رہے ہوتے، بلکہ بالکل باادب ہو کر بغیر حرکت کیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے نمازوں میں یہ دیکھا کہ اللہ ماشاء اللہ ہماری تمام بزرگ خواتین کو بھی اور نوجوانوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان مسائل کو سیکھ کر عمل بھی کر سکیں، ورنہ بہت سی خواتین کو دیکھا کہ وہ کئی گھنٹے باہر گلی میں، کھیتوں میں، ویسے اپنے کام کاج میں وہ کام کر رہی ہوں گی، چل پھر رہی ہوں گی، جھک بھی رہی ہوں گی، اٹھ بھی رہی ہوں گی، مگر جب نماز کے لیے آئیں گی تو وہ کہیں گی جی ہم اتنا ٹائم کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم تھکے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھنے ہوتی اس طرح، تو بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گی۔ تو آپ کا کام جو آپ نے کیے سارا دن چل پھر کے، کھڑے ہو کے، جھک کے، وہ تو نہ کرتے تو گزارا تھا، لیکن نماز کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، نماز آپ کی ایسے نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے اگر گھر سے باہر نکلیں گے، اب سیدھے کھڑے ہونا ہے نا آپ نے نماز میں، تو اگر زیادہ ٹائم آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اور اتنا بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ کو دیکھیے شریعت اجازت دے رہی ہے۔ حالانکہ آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر باہر گلی میں نکلیں اور کوئی واقف مل گیا، کوئی دوست مل گئی، کوئی سہیلی مل گئی، گلی محلے کی خاتون مل گئی، تو آدھا گھنٹہ وہاں سٹل کھڑے ہو کے باتیں کرتے رہیں گے، نہ آپ تھکیں گے، نہ آپ کو کوئی دیکھے گا کہ دو عورتیں زمین پہ بیٹھ کے گلی میں باتیں کر رہی ہوں، کبھی ایسا سین نظر نہیں آئے گا۔ آپ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں اور باتیں چل رہی ہیں، وہ ہو رہی ہیں، لیکن نماز میں آپ سستی کریں گے تو یہ سمجھانا اس لیے مقصود ہے کہ آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے، تو توجہ ہونی چاہیے۔ عبادت کرنا کمال نہیں، عبادت کو سنبھالنا کمال ہے، اور عبادت کرنے سے ہمیں اجر و ثواب نہیں ملے گا جب تک وہ اس معیار کی عبادت نہیں ہوگی جس پہ اللہ ثواب دیتا ہے۔ ہماری نماز کا تیسرا فرض ہے قرات۔ قرات کرنا یعنی قرآن مجید اس طرح پڑھنا کہ تمام حروف اپنے مخارج سے صحیح ادا ہو سکیں۔ یہ میں نے پچھلے دنوں میں بھی ضمناً عرض کیا تھا۔ اگر اتنا آہستہ پڑھا کہ خود کو بھی سنائی نہ دیا، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم دل میں پڑھتے ہیں، نہ ان کے ہونٹ ہلتے ہیں، نہ زبان ہلتی ہے، نہ معمولی آواز ہوتی ہے کہ ان کو خود بھی پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اور جو نماز میں قرات کرنا فرض ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک آیت کہیں سے بھی سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ ایک بہت چھوٹی 1-2 لفظ کی آیت نہ ہو، ایک آیت جو بڑی آیت ہے آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو جو قرات کا فرض ہے نماز میں وہ ادا ہو جاتا ہے۔ آپ سنیے کہ فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر، سنت اور نفل کی ہر رکعت میں ایک آیت پڑھنا فرض ہے۔ زیادہ پڑھیں تو یہ تو آپ کی سعادت ہے، لیکن جس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی وہ ہے ایک آیت۔ میں نے کیا عرض کیا؟ فرض کی 2 رکعتوں میں، اگر 2 رکعتوں والے فرض ہیں تو ان تو دونوں میں پڑھیں گے، اگر 3 یا 4 رکعتوں والے فرض ہیں تو صرف 2 میں قرات کریں گے سورۃ فاتحہ کے بعد، اور باقی اگلی 2 میں سورت نہیں پڑھیں گے، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ وہاں قرات کرنا فرض نہیں ہے، ہم فرض کی بات کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ اور یہ میں نے اتنی تفصیل سے آپ کے لیے جو سارے آپ کے فرائض و واجبات ہیں یہ کیوں تیار کیے؟ اس لیے کہ رمضان المبارک میں جب ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، درس قرآن ہوتے ہیں، تو ان میں جو سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے تو وہاں کئی مرتبہ یہ سوال آ چکا ہے کہ ہماری جو بچیاں ماشاءاللہ بہت تعلیم یافتہ بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کی طرف سے یہ سوال آتے ہیں کہ ہمیں جب بیان کرنے کے بعد کہ ہمیں اس چیز کا پتہ آج تک نہیں تھا کہ فرضوں میں ساری رکعتوں میں سورت پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اور موقدہ اور غیر موقدہ اور فرض و واجب اور نفل نمازوں کے پڑھنے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے نا، یہ بنیادی چیز ہے۔ جب ہمیں ایک چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں اور دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں اس کے بارے میں کوئی واقفیت ہی نہیں ہے،
کہ اس کے درست مسائل کیا ہیں، غلط کیا ہیں، تو پھر ہمیں اس نماز سے کیا نفع مل سکتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہی تھی کہ 4 اور 3 رکعتوں والے فرضوں میں 2 رکعتوں میں قرات کی جائے گی، اور وطر، سنت اور نفل ان کی ساری رکعتوں میں قرات ہوگی۔ تلاوت یعنی یہ جو قرات ہم نماز میں کر رہے ہیں، اس کے لیے اتنی تجوید سیکھنا ضروری ہے جس سے انسان غلط پڑھنے سے بچ سکے اور حروف صحیح ادا ہوں۔ یہ فرض عین ہے۔ اب یقیناً آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ میں نے فرض عین کس کو بولا تھا، ہو گیا نا؟ یعنی فرض عین کا مطلب جو آپ کی نماز میں آپ پڑھیں گے، میری نماز میں پڑھوں گی، کوئی دوسرا اس میں حصہ نہیں ڈال سکتا، یہ فرض عین ہوا۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے نماز میں جو حروف ادا ہو رہے ہیں، میں نے تھوڑا سا پیچھے سے جب آپ کو آغاز میں تعارف دیا تھا، اس وقت میں نے پڑھایا تھا کہ ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں جب آپ نے پڑھا اور قل شریف میں پڑھا تو کتنی غلطیاں سامنے آئیں۔ ان سب کا نماز کے لیے نماز پڑھنے سے پہلے درست ہونا ہمارے لیے فرض عین ہے۔ اگر اس کے بغیر ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہمارے تلفظ ہی ادا نہیں ہو رہے، یا تو یہ کہ ہم آہستہ اتنا پڑھ رہے ہیں دل میں کہ کسی حرف کا تلفظ ہی ادا نہیں ہو رہا، تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ تھوڑی آواز سے پڑھیں بھی مگر عین، حمزہ، ہا، خا، ہا، ذال، زال، سین، صاد، ان کے اندر جب آپ نے فرق ہی نہیں سیکھا تو پھر نماز کیسی؟ بہت فکر مند ہونے والی بات ہے، بہت فکر مند۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب ہمیں ان مسائل کا پتہ چل جائے تو ہماری نیندیں اٹھ جانی چاہیے، ہمارا کھانا پینا ختم ہو جانا چاہیے، ہمیں اتنی ٹینشن ہو جانی چاہیے۔ اگر کوئی بزرگ ہماری کلاس میں 50-60 سال کے درمیان یا 40-50 کے درمیان بیٹھی ہیں، آپ اگر سوچئے کہ آپ کی اتنی زندگی گزر گئی جس میں ان نمازوں کا یہ حشر رہا، اب باقی بچی کتنی ہے زندگی؟ تو پھر ہمیں کھانا پینا، سونا جاگنا، ان سب سے زیادہ ترجیح اس بات پہ رکھنی چاہیے کہ ہم جتنا وقت لگا کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں کر لیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی ہماری سانسیں باقی ہیں اور اس نے ہمیں یہ سمجھ عطا کر دی ہے۔ اور جو نوجوان بچیاں اور بہنیں ہماری ماشاءاللہ شامل ہیں، انہیں بھی اس کا اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ یعنی موت کا وقت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ 5 سال کے بچے کے پاس اور نہ 50 سال کے بندے کے پاس، لیکن جو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، جو ایک سوچ ہوتی ہے، یا ایک زندگی کے اندر بندے میں طاقت ہوتی ہے اور صلاحیت ہوتی ہے، اس کی بنا پہ نوجوان بہنوں اور بچیوں کے لیے یہ دعوت اس لیے میں ضروری سمجھ رہی ہوں کہ آپ کے اندر ابھی صلاحیت زیادہ ہے، آپ کے اندر ہمت زیادہ ہے، آپ کی پک اپ ابھی اچھی ہے، آپ ابھی تھوڑی سی محنت سے اپنے بڑوں کی نسبت جلدی درست کر سکتے ہیں، لہٰذا وقت کو ضائع نہ کریں، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کمی کو، اس محرومی کو، اس جو خرابی ہے ہمارے دین کی، اس کو دور کر کے اور صحیح سجدہ دینے کی کوشش کیجیے۔ تو فرض کی کسی رکعت میں بھی قرات اگر کسی نے نہیں کی، بھول گیا یا جان بوجھ کے نہیں کی، یا پھر یہ کہ صرف ایک میں قرات کی اور 3 میں چھوڑ دی، چاہے بھول کر یا جان بوجھ کر، تو پھر وہ فرض نماز فاسد ہو جائے گی، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ پوری سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، یعنی یہ اس فرض سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں اگر ایک لفظ بھی چھوٹ جائے گا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اس کو میں دوبارہ آگے واجبات میں بھی ذکر کروں گی، ابھی آپ صرف یہاں تیسرے فرض پہ آج مکمل کیجئے سبق اپنا۔ یعنی ہم نے آج 3 فرض مکمل کر لیے 7 میں سے، اگلے فرض انشاءاللہ اتنے لمبے نہیں ہوں گے، جو پہلے والے تھے یہ مکمل ہوگے، ہو سکتا ہے کل ہمارے یہ فرائض 7 مکمل ہو جائیں انشاءاللہ۔ جی، اور کل بھی اور اس سے پچھلے سنڈے کو بھی
آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ سنڈے آف رہے گا. ہمارا آغاز میں خیال یہ تھا کہ ہم آف نہ کریں، کیونکہ آگے پھر اداروں کی ایکٹیویٹیز بھی بحال ہونے والی ہیں اور دیگر کلاسز بھی، اور ادھر سے بھی یہی تھا کہ شاید اسکول کالجز کے جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کے لیے بھی پرابلم نہ پیدا ہو جائے. لیکن پھر ہم نے جو تعداد دیکھی، ہماری بہت ساری خواتین وہ ہیں جو بچوں والی ہیں، گھروں والی ہیں، ان کے گھر کے کام کاج ہیں، تو ماشاءاللہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی ہمت کو، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ پاک زیادہ آسان بھی کرے اور آپ کے لیے اجر بھی زیادہ لکھے کہ آپ یہ قربانی دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہر سنڈے آف رہے، تاکہ ہفتے کے بعد کچھ کام جو رکے ہوتے ہیں اور آپ کو جو زیادہ ٹائم چاہیے وہ چلتا رہے. تو پھر اب آئندہ ہفتے کو اتوار کو یعنی سنڈے کو ہم انفارم نہیں بھی کریں گے، تو اگلے جتنے بھی ہفتے ہیں ان میں ہر سنڈے آف ہوگا، اس دن کلاس نہیں ہوا کرے گی، نہ ترغیب نماز کی اور نہ ہی تعمیل دین کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.